اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی کی بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر دیندار، متقی، پرہیزگار اگر کوئی ہے تو امہات المومنین اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو تو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا مت کرو۔ بات کرو کسی غیر محرم سے، کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی نوجوان آ جائے، کوئی فون کر لے تو اس سے بات کرو تو لچک بات کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات سے نوازا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ کے بیچ میں باغات، بغل بغل میں، بیچ میں نہریں، اور باغات اتنے زیادہ پھل اتنے زیادہ ہوا کرتے تھے، اگر کوئی ٹوکری لے کر کے چلتا تھا تو پھل اس میں ایسے ہی بھر جایا کرتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنے زیادہ پھل۔ کئی نبی اس کے پاس آئے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر، نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، اور جو یہ پھل میٹھے پھل تھے یہ کھٹے ہو گئے، کسیلے ہو گئے، بدبودار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک نیک عورت اگر تمہیں مل جائے تو وہ دنیا تمہارے لیے جنت بنا دے گی، حدیث کے الفاظ ہے نا، جنت بنا دے گی، شرط یہ کہ نیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی سلیکٹ کرو تعینہ علی امر الآخرہ، جو تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہو۔ اگر ایسی لڑکی آ جائے تو تمہاری زندگی کو وہ خوبصورت بنا دے گی، اور محبت، الفت یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ واقعی دیکھیے جو کل اجنبی تھے نکاح کرنے کے بعد دیکھیے کتنی محبت آپس میں ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ معزز مصلیان اکرام، قرآن کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آج 21واں اور 22ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر اتاری جا رہی جو کتاب، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے، یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے۔ کوئی آدمی لگا رہتا ہے قرآن کریم کے اوپر لکھنا، پڑھنا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری کائنات کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر، سب سے اچھا، خیرکم سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری جہان کے اندر سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اے نبی واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز تم کو بے حیائیوں اور برائیوں سے تمہیں روکے رکھے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے تمہیں روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اے نبی اس بات کو بھی تم یاد رکھنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے ہر وقت تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا پاور اور اللہ رب العالمین کا جو ڈر اور خوف انسان کے پاس جتنا ہوگا
وہ انسان اللہ کی نظر میں اتنا متقی بن جائے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا۔ بعض لوگ کہتے تھے یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ کہیں سے چرا کر کے آ کر کے لکھتا ہے اور ہم لوگوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِ، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، آپ کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں تھا، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن كِتَابِهِ، اے نبی آپ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کوئی کتاب بھی پڑھ نہیں پاتے تھے، آپ کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، آپ نے کہیں پہ سیکھا ہی نہیں، اور فرمایا آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور اب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل رسول ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں جیسی کتاب عرب والے کبھی بھی لا کر کے لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر قرآن کی وہ آیت اتاری گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت لٹکا دی گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عرب کے اندر ماہر لوگ تھے۔ صبح آئے، لوگوں نے دیکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کس نے لکھا ہے؟ کون لکھا ہے؟ غور فکر کرنے لگا، لیکن سوچا کہ یہ تین ہی ہے، چار ہونا چاہیے، کیونکہ شعر کے اندر ردیف اور قافیہ دو چیز ہوتے ہیں، مطلب ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ مل گیا۔ اب اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کے بعد بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، وہ بھول گیا لگتا ہے شاعر، لگتا ہے چیلنج دیا ہے شاعر نے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء نے اس کے آگے لکھنے کی کوشش کی، ایک دن، دو دن، چار دن، ہفتہ دن گزر گیا، کوئی آدمی لکھ نہیں پا رہا ہے۔ آخر کار ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا ما ھذا الا قول البشر، یہ کتاب، یہ لکھی ہوئی چیز، یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے تھے شاعر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، کہیں سے چرا چرا کر کے لکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے زندگی 40 سالہ زندگی گزاری آپ نے، اور آپ نے کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں، تو آپ کہاں سے چرا سکتے اور لکھ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی لکھا نہیں، پڑھ کر کے تو سنایا لیکن کبھی لکھا نہیں۔ اگر کبھی لکھنے کی نوبت آتی کہ قرآن لکھو تو آپ کاتب رکھا کرتے تھے، اور وہی کاتب قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے مشرکین مکہ کے لیے، جو لوگ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے چرا کر کے لا کر کے ہم لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے۔ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا، جس دنیا کے تم دیوانے ہو، جس دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو، جس دنیا کو پانے کے لیے صبح شام ایک کر دیتے ہو، پورا پورا دن، پوری راتیں تم ایک کر دیتے ہو، محنت پہ محنت کیے جا رہے ہو، بلڈنگیں پہ بلڈنگیں بنائے جا رہے ہو، بینک بیلنس جمع کیے جا رہے ہو، انجوائے پہ انجوائے کر رہے ہو۔ قرآن نے کہہ دیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ جیسے ایک آدمی کھیل کھیلتا ہے اور گیم اوور ہو جاتا ہے، جب تک کھیلتا تب تک انجوائے کرتا ہے، لیکن کھیل ختم ہو جانے کے بعد آدمی اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ ویسی یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اے میرے بندے
بندو اس بات کو یاد کر لو کہ آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرو اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اس دنیا کے چکر میں اس زندگی کو تم برباد نہ کر لو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی اللہ کہہ رہا، اللہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک ہم سے کہہ رہا ہے میرے بندے یہ کر، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر میں کہیں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ اور ہے جو مر گیا اس کی زندگی ختم، کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، اس کی زندگی ختم ہے۔ اے کرنول کے لوگوں میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، تمہیں بھی موت آئے گی، ہمیں بھی موت آئے گی۔ یہ زندگی نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اگر وفا کرنی ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے، کیونکہ ان سے بڑی ہستی پوری کائنات کے اندر کبھی آئی ہی نہیں ہے، لیکن اس رحمت للعالمین کے ساتھ بھی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو مدینۃ المنورہ جائیے، مسجد نبوی کے سامنے جائیے، جیسے آپ داخل ہوں گے محمد رسول اللہ کی قبر موجود ہے، آپ کو وہ قبر بھی نظر آئے گی، اور آپ کو قبر دیکھ لینے کے بعد یقین ہو جانا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جا سکتی ہے، زندگی وفا نہیں کر سکتی ہے، تو ہم کتنے بڑے چودھری ہیں، ہم کتنے بڑے مالک ہیں، ہم کتنے بڑے پیسے والے ہیں، ہم کتنے بڑے اللہ کی نظر میں متقی ہیں۔ ارے ہمیں بھی موت آئے گی، اس قبر کو دیکھ لینے کے بعد انسان کو اس دنیا سے کم محبت ہونی چاہیے اور آخرت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ جائیے اور نبی کی قبر کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر ہے، حضرت عمر فاروق کی قبر ہے، لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لوگ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں وہاں پہ منظر اتنا ڈینجر ہے کہ نبی کی قبر ہے، اتنی بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی دنیا میں وہ نہیں ہے، تو ہمیں بھی جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اے لوگوں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس دنیا میں زیادہ پڑھ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ یہ رمضان جیسا مہینہ تمہیں نصیب ہوا ہے، کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لو۔ آج دیکھ رہے ہیں دنیا داری میں کتنا ڈوب گیا آدمی، کچھ کام نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پہ اب کیا ہو رہا ہے، نوجوان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور جو قبر میں جانے والے ہیں ہمارے بزرگ حضرات، اس کی تعداد ہی نظر نہیں آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا داری، دیکھ رہے ہیں حال، دیکھ رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائی، دنیا میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا زیادہ، اتنا سننے کے باوجود یہ حال ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتا ہے، سورہ روم کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک خوشخبری دی تھی۔ اس زمانے میں دو ملک بہت پاورفل، ایک روم اور ایک ایران، جیسے ایک زمانے میں عراق اور امریکہ کتنے زیادہ پاورفل، ابھی تو بتا رہے ہیں ابھی بھی ایران ہی ہے، ایران اور امریکہ۔ تو اس زمانے میں ایران اور روم دونوں بہت مضبوط، بہت طاقتور ملک تھی، اور دونوں آپس میں لڑائی اور جنگ قتال ہوا کرتی تھی دونوں کے درمیان، لیکن رومی اکثر ہار جایا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ ایرانیوں نے رومیوں کو مغلوب کر دیا تھا، اتنا زیادہ ہرا دیا تھا کہ بس اب نہ تب اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ اور یہ ایرانی جو فاتح پا رہے تھے، جیت رہے تھے، یہ بت پرست لوگ تھے۔ مکہ کے جو بت پرست لوگ تھے وہ ایران کے سپورٹر تھے، اور مدینہ کے اندر یا جو مسلمان تھے، جو مومنین تھے، یہ روم کے سپورٹر تھے، کیونکہ یہ رومی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، عیسائی اور اہل کتاب کے اوپر یہ لوگ ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے مسلمان ان کے سپورٹر تھے۔ اب قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئی، ہار گئی، پھر فرمایا کچھ دنوں کے بعد یہ رومی لوگ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، جیت جائیں گے۔ یہ ایسی پیشن گوئی تھی کہ آدمی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔
یقین ہی نہیں۔ ایرانیوں نے اتنا زیادہ حملہ کر دیا تھا کہ بس اب اس کی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ اب نہ تب میں مر جاؤں، ختم ختم۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھ کر کے سنایا لوگوں کو تو مشرکین مکہ نے کہا یہ تب جھوٹ ہے، رومی اب وہ لوگ ہاریں گے، رومی اب جیتیں گے، رومی نہیں جیت سکتے ہیں، ایران ہی جیتے گا، اس کو ہرا ہی نہیں سکتا۔ جیسے ابھی امریکہ کے بارے میں آدمی سوچتا ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، ویسی چرچے بہت زیادہ تھے، نہیں ایران کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، اور ابھی ہارنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کمزور ہو گئے تھے، ان کے پاس بینک بیلنس کی بھی کمی آ گئی تھی، ہر چیز سے یہ رومی لوگ کمزور ہو گئے تھے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ چند دنوں کا چند سالوں کے بعد جیت جائیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا وعدہ، شرط لگاؤ، تم کہہ رہے ہو جیت جائیں گے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جیتیں گے، شرط لگاؤ۔ حضرت ابوبکر نے شرط لگا لیا، کتنا؟ 10 اونٹ کا، اگر جیت گیا تو 10 اونٹ تم کو دینا پڑے گا، ہار گیا تو ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی کے پاس آئے، نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، فی بضع سنین کا لفظ ہے، بضع سنین کا اطلاق 9 سال تک میں ہوتا ہے، 3 سے 9 سال کے درمیان ہوتا ہے، اس وجہ سے تم سال بڑھا لو، 9 سال کر لو، 3 سال بول رہے ہو، 5 سال بول رہے ہو، 9 سال کر لو، اور 10 اونٹ کی جگہ تم 100 اونٹ کا شرط رکھ لو۔ اس زمانے میں شرط جائز ہوگی تو کہا 10 کے بجائے 100 اونٹ کا شرط رکھ لو، کہا ٹھیک ہے۔ امیہ بن خلف سے شرط دونوں نے رکھ لیا۔ 9 سال کے بعد جس سال جنگ بدر ہوئی، جس سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، اسی سال رومیوں نے ایرانیوں کو دوڑا کے مارا اور یہ رومی لوگ فاتح ہو گئے اور رومی لوگ جیت گئے۔ حالانکہ امیہ بن خلف جنگ بدر میں تو حضرت ابو بلال نے تلوار سے اس کو مار کر کے ختم کر دیا تھا، حضرت بلال نے تو ان کے گھر والوں نے باقاعدہ شرط رکھا تھا، سب کو معلوم تھا، یہ فیمس بات تھی، تو ان کے گھر والوں نے ابو بکر کو 100 اونٹ دیا، تو اسی کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے، کہا کہ اس دن مومنین خوش ہوں گے۔ واقعی جنگ بدر میں فتح پانے کے بعد مسلمان کتنے زیادہ خوش ہوئے، مسلمان جب مکہ کے اندر گئے فاتح بن کر کے کتنے خوش ہوئے، رومی لوگ جب فاتح پائے تو کتنے خوش ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جاتی تھی، بہت ستایا جاتا تھا، اسی کا پورا تذکرہ، پورا واقعہ پڑھیے قرآن کے اوپر، تب آپ کو سمجھ کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، میں نے بتایا تو مٹی سے ہم سب پیدا ہے، مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم پورے دنیا کے اندر پھیل گئے، پھر بڑھ گئے، بہت زیادہ ہو گئے، پوری دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ پھر فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہاری جوڑی بنا دیا، تمہاری بیویاں بنا ڈالی، اور تمہاری بیویوں سے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور بیوی اور میاں بیوی کے درمیان نے اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت ڈال دی ہے، محبت۔ اب بتائیے، ایک آدمی کرنول کا ہے، ایک حیدرآباد کی رہنے والی لڑکی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کرنول کی لڑکی اور حیدرآباد کا لڑکا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، پہلے اجنبی تھے لیکن نکاح کر لینے کے بعد ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے تو بیوی رونے لگتی ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اسی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں دی اور تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ واقعی بیویوں سے جو سکون ملا کرتی ہے اس سے زیادہ سکون دنیا میں کوئی چیز تمہیں دے نہیں سکتی ہے۔ ایک نیک عورت اگر تمہیں مل جائے تو وہ دنیا تمہارے لیے جنت بنا دے گی، حدیث کے الفاظ ہے نا، جنت بنا دے گی، شرط یہ کہ نیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی سلیکٹ کرو تعینہ علی امر الآخرہ، جو تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہو، اگر ایسی لڑکی آ جائے تو تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گی، اور محبت الفت یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ واقعی دیکھیے جو کل اجنبی تھے نکاح کرنے کے بعد دیکھیے کتنی محبت آپس میں ہو جاتی ہے، کتنی محبت، آپس میں ملاقات کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن نکاح سے پہلے کوئی آدمی کسی اور سے ملاقات کرے، کسی اور سے ملے
تو اس وقت وہ محبت نہیں رہتی ہے، وہ عارضی محبت رہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی یہ محبت باقی رہتی ہے، بڑھاپے میں بھی۔ ایک بوڑھا بوڑھی جب دونوں میاں بیوی ہو تب دونوں آپس میں اپنا غم بانٹ لیا کرتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو قرآن کی آیتوں کے اوپر۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زبان اور تمہاری رنگیں الگ الگ بنائی ہے۔ اب یہاں کرنول کی زبان دیکھ لیجیے، ادھر علاقے کا تیلگو، ملیالم، دوسرے طرف چلے جائیے، کہیں اور گجراتی، کہیں اور چلے جائیے۔ ہندوستانی میں دیکھیے کتنے بھاشے اور کتنی زبانیں ہیں، پوری دنیا چھوڑ دیجیے کتنی زبانیں ہیں۔ اب بہار، بنگال چلے جائے، بنگالی بولتے ہیں، ہاں۔ آپ کہیں اور چلے جائیے، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ رنگ والے لوگ ہیں، انسان ہیں سب، لیکن سب کے چہرے کو ملائیے ایک جیسا کوئی دکھتا ہے؟ سب فرق نظر آئیں گے، سب کا ڈی این اے الگ الگ ہے، ٹیسٹ کرو، انگلی کی نشان الگ الگ ہیں، یہ کون بنا سکتا ہے؟ آدھار کارڈ جو بنا ہوا ہے، اپنی انگلی ڈالیے اور آپ بھی ڈالیے، دونوں کی انگلیاں ایک جیسی ہے لیکن بتا دے گا فوراً۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زبانیں، تمہارے رنگ، تمہاری شکل اس اللہ نے ایسے بنائے کہ سب کے الگ الگ مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اس کے اندر نشانی ہے بہت بڑی، غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا ہے، 3 مرحلہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو سنو، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا۔ کمزوری میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، پیاس لگی، بھوک لگے تب بھی روئے، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو تب بھی روئے، وہ کیا بول سکتا ہے؟ کچھ نہیں، کتنا کمزور ہے دیکھ لیجئے بچہ۔ لیٹرنگ باتھ روم کر لے، اس کو اتنا کمزور کہ اپنا لیٹرنگ باتھ روم تک بھی وہ صاف نہیں کر سکتا۔ اسی کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے میرے بندو یاد کرو کہ تم کو میں نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ اتنا کمزور، چل نہیں سکتے ہو، کھا نہیں سکتے ہو، پی نہیں سکتے ہو، اپنی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، اپنے دل کی باتیں رکھ نہیں سکتے ہو۔ پھر فرمایا میرے بندو، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور بنا دیا، یعنی تم اب اتنے ہٹے کٹے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، اب اپنی دل کی باتیں رکھ سکتے ہو، خود سے کھا سکتے ہو، لیٹرین صاف کر سکتے ہو، اب چل سکتے ہو، پیٹ میں درد ہے تب بھی بیان کر سکتے ہو، سر میں درد ہو تب بھی بیان کر سکتے ہو، جسمانی طاقت آ گئی ہے، دماغ تمہارا مضبوط ہو چکا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بندو، پھر طاقت کے بعد کمزوری کا مرحلہ ہے، یعنی بڑھاپے کو تب پہنچ جاؤ گے، اور بڑھاپے کے اندر کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیر میں درد، کبھی تمہارے دانتوں کے اندر درد ہے، کبھی تمہاری آنکھوں کے اندر دکھائی نہیں دے گی، اتنا کمزور کہ کھانا تم صحیح سے کھا بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے ان 3 مرحلوں کا تذکرہ انسان کے سامنے کر دیا۔ ابھی جوان ہے، بڑھاپے کے بعد دیکھیے آدمی کتنا کمزور، یعنی وہی بچپنے والی حالت ہو جاتی ہے انسان کی، ایک ہی مرحلہ بچا ہوا جوانی کی۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسپیشل سوال کرے گا جوانی کے بارے میں، وہ شبابکا فی ہر، وہ شبابکا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، وان شبابہ فیما بلا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری بتاؤ۔ اس وجہ سے یہ جوانی جو تمہیں طاقت، پاور، دماغی طور پر، جسمانی طور پر تمہیں جو ملا ہوا ہے، اس جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کیا راضی کرے گا؟ بڑھاپے میں کہے گا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں فلم نہیں دیکھوں گا، دکھائی دے گا تب نہ دیکھے گا وہ، ہاں دکھائی ہی نہیں دے رہا، اب کیا دیکھے گا وہ؟ بڑھاپے کی عمر میں کہے گا میں کان سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گانا نہیں سنوں گا، اس کو سنائیے نہیں دے رہا ہے۔ جب توبہ کرنی تھی اس وقت تو تم نے کیا نہیں، دکھائی دے رہا تھا تب تم دیکھ رہے تھے، سنائی دے رہا تھا تب تم سن رہے تھے، تمہارے پیر، تمہارے قدم کام کر رہے تھے، دوڑ دوڑ کر کے جا کر کے بازاروں کے اندر جا کر کے تمہیں مستیاں کر رہے تھے، اس وقت تو تم نے توبہ نہیں کیا۔ انسان کی جوانی کی زندگی بڑا اہم اور بڑا رول ہے
میرے پیارے ساتھیوں جوانی اسلام کی نظر میں یہ میرا ٹاپک ہے یوٹیوب کے اندر، اس کو کبھی آپ سنیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا، کل تو سورہ لقمان کے تعلق سے بات ہو چکی تھی، تو آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کیا کیا؟ پہلا، قیامت کب آئے گی؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا قیامت کب آئے گی۔ کوئی کہہ رہا 2024 میں آئے گی، ابھی کون سا سائنسداں کہہ رہا تھا 2028 میں قیامت آ جائے گی۔ بتائیے، ایک آدمی کہنے لگا، ایک بادشاہ تھا نا، بتا رہا تھا کہ تمہاری موت اتنے دن میں، ایک بابا بتا رہا تھا تمہاری موت اتنے دن میں ہو جائے گی۔ اچھا تمہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ اور تمہاری موت؟ ہماری موت تو ابھی ہم زندہ رہیں گے بہت دن تک، ہم کو۔ اس نے تلوار لیا، مار دیا، مر گیا وہ۔ کہا جس کو اپنی موت کے بارے میں پتہ نہیں، وہ دوسروں کی موت کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اسے کیا معلوم کب موت آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ بارش، آدمی بھوشوانی کرتے کل بارش ہو سکتی ہے، ہوگی 5:05 میں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ کتنا دیر تک ہوگی بتا سکتا ہے؟ کہاں کس جگہ ہوگی؟ کبھی اس ایریے میں بارش ہوتی تو بغل میں نہیں ہوتی، کوئی جانتا ہے؟ تو بارش کب ہوگی نہیں جانتا کوئی۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ انسان نہیں جانتا ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ اور مشین کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ تو جب 4 مہینہ 8 مہینہ 6-7 مہینہ ہو جاتا ہے، 8 مہینہ تب بتایا جاتا ہے۔ جب رحم مادر کے اندر بچہ ٹھہرتا ہے، جب بچہ ٹھہرتا ہے 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے، بتاؤ کون جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ کتنوں بھی الٹرا ساؤنڈ کرو پتہ چلے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، یہ کالا ہوگا کہ گورا، یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ کب مرے گا کب زندہ ہوگا، رحم مادر کے اندر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ عالم ہوگا کہ ڈاکٹر ہوگا کہ انسپیکٹر ہوگا کہ کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کماؤ گے کیا کھاؤ گے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ کل تک زندہ رہو گے کوئی جانتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں ہم یہی کمائیں گے، کل ایسا معاملہ ہو گیا، کما ہی نہیں سکتے ہو، کھا ہی نہیں سکتے ہو۔ کل آنے والا کل میں فیوچر شامل ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی پلاننگ کر کے کل ایک ہی دن کے بارے میں بتا دے، اب 1 سال کے بعد کیا کرو گے، کون جان رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، آئندہ سال کہاں ہوں گے کون جانتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پھر فرمایا اللہ کے علاوہ یہ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ آدمی کہاں مرے گا۔ ضروری تھوڑی کرنول میں موت ہوگی، ضروری تھوڑی کہ آپ اپنے گھر میں مرو گے، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو میں اپنے گھر ہی میں میری موت ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی موت ہاسپٹل میں ہوگی، کون جانتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں جانے سے ڈرتے ہیں، نہیں وہاں نہیں جائیں گے، گھر میں ہم مر جائیں گے، گھر میں مرنا پڑتا، لیکن آخرکار اس بے بس ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہیں اس کی موت ہوتی ہے کیونکہ لکھا ہوا وہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں آتے ہیں ہم جلدی میں بہت۔ 22ویں پارے کے شروع میں عورتوں کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی گئی ہے، حالانکہ قرآن میں تو ہر بات بہتر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میری بہنوں آپ بھی آئی ہو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی کی بیویوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر دیندار، متقی، پرہیزگار اگر کوئی ہے تو امہات المومنین اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو تو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا مت کرو۔ بات کرو کسی غیر محرم سے، کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی نوجوان آ جائے، کوئی فون کر لے تو اس سے بات کرو تو لچک بات کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی ہاں ہیلو تو آواز کون بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، بہت اچھے بول رہے ہیں، آپ کی آواز بڑی اچھی لگ رہی، کون ہے، کیا ہے، پورا لڑکیوں کی آواز کے اندر لچک ہے، اس وجہ سے اس کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا ہے اسلام نے۔ نماز کی حالت میں دیکھیے کتنا پردہ ہے، امام صاحب نماز پڑھانے پیچھے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ زبان سے، اگر امام صاحب بھول جائے تو زبان سے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی ہے، بلکہ اس کو دونوں ہاتھ کو بجانا پڑے گا، زبان سے آواز نہیں نکال سکتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے، مجبوری کے تحت بات کر سکتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بھر لگے ہوئے، کون ہے، ارے یہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ تو میرا فرینڈ ہے، لگاؤ زبان، تمہاری آواز کے اندر لچک ہے۔ عورتوں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، خطاب ان سے، لیکن پوری دنیا کی عورتوں سے خطاب ہے کہ کوئی بھی کسی غیر محرم سے اگر بات کرے، مجبوری میں کرنا پڑے تو آواز کے اندر لچک پیدا کر کے بات نہ کرے، تاکہ سامنے والے لڑکے کے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی الگ چیز پیدا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات بھی کرو تو ٹھیک ٹھاک سے بات کرو، گالی گلوچ کر کے بات مت کرو، ایسے بات کرو کہ سامنے والا سمجھے ہاں ابھی نہیں ہے گھر پہ، آپ بعد میں فون کیجئے، ان سے بات ہو جائے گی، ہو گیا ختم۔ اب آپ پورا ڈیٹیل لے رہے ہیں، کون رہے ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں آپ، پوری کی پوری کہانی سن رہے ہیں آپ، جتنا کام ہے کام کی بات کیجئے، فون رکھ دیجئے، بس اتنا ہی کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اے عورتوں، تم زمانہ جاہلیت کے اندر بازار کے اندر اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر کے بازاروں کے اندر نہ نکلا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو، بغیر ضرورت نہیں نکلنا چاہیے، بغیر ضرورت۔ ہاں بہت مجبوری ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کا جانا ضروری ہے تو چلو ٹھیک ہے، جا سکتی ہیں آپ، اجازت ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بازار میں نہیں جاتی ہیں تو اس کا کھانا ہی نہیں پچتا ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ کچھ عورتیں اتنا خوبصورت میک اپ کر کے بازاروں کے اندر جایا کرتی ہے، کہا نہیں جا سکتا ہے، مال کے اندر دیکھیے اور دوسری جگہوں کے اندر دیکھیے، حالات مسلمان لڑکیوں کی بد سے بدتر ہے، بد سے بدتر۔ نکلا کرو تو زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کے حال کیا جانتے ہیں، لڑکیاں نکلتی تھی تو خوبصورت بن کر کے اور کپڑے بہت کم، اور وہ لڑکیاں مردوں کے سامنے جا کر کے ناچتی تھی اور اپنا جسم دکھایا کرتی تھی، اس کے سامنے لچک لچک کر کے چلا کرتی تھی۔ اسلام کہتا نہیں، جب تم مسلمان بن گئی ہو تو اپنے چال کے اندر بھی شرم حیا لاؤ، اور اپنی زبان کی، اپنی آواز کے اندر بھی پردہ کرو، اور پھر فرمایا ضرورت ہو تب ہی جایا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلا نہ کرو، اور نکلو تو زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ آج اس آیت کے اوپر صرف تقریر کیا جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ دوپٹہ تو چلا گیا ہمارے یہاں سے، مسجد میں چلو ٹھیک ہے پردہ ہے، مدرسے میں چلو ٹھیک ہے پردہ ہے، کسی اسلامی محفل میں جانا چلو ٹھیک ہے پردہ ہے، شادیوں میں دیکھو حالات تو ایسے، شادیوں میں دیکھو ایک دلہن بنتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ساری دلہن بن کے آئی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرو، آپ کے یہاں کا کیا ماحول مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اکثر جگہوں کے حالات ایسے ہی ہے کہ شادی بیاہ میں ایسا لگتا ہے سب جائز، شادی بیاہ کے لیے الگ ڈریس، اور پہن کر کے میک اپ کر کے، میک اپ 3-3 4-4 گھنٹہ کرتی ہے، بتائیے کس کے لیے کر رہی ہے؟ جس شوہر نے لایا اس کے لیے تو کبھی میک اپ ہی نہیں کرتی ہے، اور جس نے لایا اس کے لیے نہیں، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے لیے جا کر کے میک اپ کر کے جاتی ہے، اور باقاعدہ تصویریں کھنچا رہی ہے، ویڈیوز بنوا رہی ہے، فیس بک میں اپلوڈ کرا رہی ہے، اپنی تصویریں انسٹاگرام کے اندر باقاعدہ اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ یہ مسلمان
لڑکیاں یہ اسلام کے نام پر کلنک ہے، کلنک ہے میرے بھائیوں، اسلام کو یہ داغدار کرنے والی لڑکیاں ہیں جو اس طریقے سے کام کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بہترین صفات کو بیان کیا گیا، کیا کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، شاہد مطلب گواہی دینے والا، نبی نے گواہی دی کہ اللہ ہے، نبی نے گواہی دی کہ جنت ہے جہنم ہے، نبی نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ پھر فرمایا ومبشرا، یہ نبی کی صفت یہ کہ نبی بشارت دینے والے ہیں، نبی اکرم نے جنت کی بشارت سنائی، حوروں کی بشارت سنائی، جنت کے نعمتوں کی بشارت سنائی، جو نیک اعمال کیا کرتے ہیں ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے بشارت دینے والے، اور نذیرہ ڈرانے والے، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے ڈرایا، اور گنہگار لوگوں کو آپ نے ڈرایا، آپ کی ایک صفت ڈرانے والا ہے۔ اور چوتھی صفت وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور آپ روشن چراغ ہیں، آپ کی روشنی ایسی ہے، رات میں بھی آپ کی روشنی ہے، دن میں بھی آپ کی روشنی ہے، ہر جگہ آپ کی روشنی ہی روشنی ہے، ہر جگہ آپ کی تعلیمات سے پورا دنیا روشن ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے تھوڑا سا، کہ حضرت موسیٰ بہت زیادہ باپردہ باحیا تھے، بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بہت زیادہ اپنے جسم کو بالکل چھپا کر کے چلتے تھے، کسی کو اپنا جسم کچھ بھی نہیں دیکھنے دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا جسم دکھاتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی کہ میرے نبی کو کوئی عیبدار کہے، میرے نبی کے اوپر کوئی زبان سے غلط جملے نکالیں، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اپنے کپڑے اتار کر کے، کپڑے کو اتار کر کے پتھر میں رکھ کر کے حضرت موسیٰ غسل کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہوا جیسے غسل کر کے نکلے، اس زمانے معاملہ ایسا ہو کہ کپڑے زیادہ نہ ہو، کپڑے پورا کا پورا اتار کر کے غسل کر رہے تھے، برہنہ تھے، ننگے تھے۔ جیسے غسل کر کے نکلے، چلو کپڑا میں پہن لوں، کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کپڑا لے کر کے دوڑتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے کپڑا کے پاس جا رہا ہے پتھر دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں 100 بھی حجر 100 بھی حجر 100 بھی حجر، آئی پتھر میرا کپڑا دے دے، کپڑا دے دے، کپڑا دے دے، لیکن پتھر یہ کپڑا لے کے بھاگتا ہی چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، کپڑے کے چکر میں ہوش کھو بیٹھے اور چلتے چلے گئے۔ وہ پتھر وہاں پہنچا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا، اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنی خوبصورتی، اس نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ گئے، کپڑا لیا پہنا، لوگوں نے کہا موسیٰ آپ تو بڑی زیادہ خوبصورت ہو، سب کو پتہ چل گیا حضرت موسیٰ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت موسیٰ نے غصے سے پتھر کو 2-4 مرتبہ لاٹھی مارا اور اس پتھر کے اندر نشان بھی بن گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نشان بھی بن گئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت ہوئی، اتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن موت کیسے ہوئی؟ ایک لکڑی میں ٹیک لگائے ہوئے تھے اور موت ہو گئی۔ بڑے بڑے جنات کام کر رہے تھے، محل بنا رہے تھے، موت ہو گئی لیکن اسی میں ٹکے ہوئے ہیں۔ جب اس کی لکڑی کو نیچے سے دیمک جب لگ گیا، پورا کھا گیا، اب کتنا دن تک لگا ہوا آپ سوچ سکتے ہیں۔ جب لاٹھی سڑ گل گیا، جب لاٹھی جیسے گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر گئے۔ لوگوں نے دیکھا، جناتوں نے دیکھا یہ تو مرے ہوئے ہیں، تو افسوس اپنے آپ نے کرنے لگے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا جنات عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، اب ہم کو کام کرنے کی کیا ضرورت، ہم چلیں، اب ان کے ہم غلام تھوڑی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد قوم سبا کا ایک منظر بیان کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ ان کو قوم سبا کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات سے نوازا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ، پہاڑ کے بیچ میں باغات، بغل بغل میں، بیچ میں نہریں، اور باغات اتنے زیادہ پھل اتنے زیادہ ہوا کرتے تھے، اگر کوئی ٹوکری لے کر کے چلتا تھا تو پھل اس میں ایسے ہی بھر جایا کرتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنے زیادہ پھل۔ کئی نبی اس کے پاس آئے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر، نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، اور جو یہ پھل میٹھے پھل تھے یہ کھٹے ہو گئے، کسیلے ہو گئے، بدبودار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیا کرتے ہیں، یہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اندر پتلا سا چھلکا لگا رہتا ہے، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اتنا کمزور اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، پکارتے چلے جاؤ، تمہاری پکار کو یہ سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیں، مان لو تم کہتے ہو سنتے ہیں، اگر سن لیں تو جواب بھی تمہیں قیامت تک دے نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے یہاں تمہارا انکار کر دیں گے، کہیں گے میں نے عبادت کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ تمہیں خبر کر رہا ہے، قبر پجو، قبروں کا سجدہ کرنا، قبروں سے مانگنا، قبروں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے 21واں اور 22واں پارہ کی منتخب آیات کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد گونڈا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آئیکن بٹن کو دبائیے، روزانہ کی تفسیر آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، کتاب و سنت کے اندر زندہ رکھ، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں آپس میں محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔